ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یو اے ای میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، امپورٹنٹ پلیئر کی اجازت لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ Thank you for being here at such a short notice. The idea initially was to share with you the experience that I had and the meetings that I had in these 2 days in UAE. But an important development has cropped up, and I thought through you I would share this with the people of Pakistan and with the international community. I have learned through our intelligence sources, and they have picked up this information that India is planning a surgical strike against Pakistan. This is a serious development, and I also have knowledge that they have tried to seek tacit approval from important players who they consider to be their partners. This adventure is being planned, in our opinion, by India to divert attention from serious internal issues. They have been there and they're mounting. To begin with, the situation in the illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir, the situation was never good, but it has deteriorated further. You are aware that because of their policies of this regime, the BJP regime in India, there is a countrywide protest of farmers. The mishandling of the coronavirus by Indian authorities is known to everyone. The impact that it is having on their economy is known to all of you. Now, that protest is growing. The opposition parties, lawyers, civil society, and trade unions have expressed their support for the farmers across India. The global community to caution India to refrain and desist and to not test Pakistan's resolve. I warn my eastern neighbor that we are aware of their mindset and we are aware of their designs. We perhaps know more than what you think we know. So through this presser, I want to make it very clear to irresponsible elements for political considerations to divert attention from the mess that they have created because of their policies, to be aware, Pakistan is aware, and Pakistan will respond. Well, I was here for a 2-day visit, and I want to share with you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یو اے ای میں بھی بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پریس ٹاک میں کہا کہ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن سرجیکل سٹرائک کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے وہ اہم پارٹنر سے، امپورٹنٹ پلیئر سے رابطے کرنے کی اور ان سے اجازت طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں وہ اپنا پارٹنر سمجھتا ہے۔ یہ سب بھارت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹائے جا سکے۔
وہ اندرونی معاملات کے جن میں کشمیر میں ظلم و بربریت ہے، اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک میں دلی میں فارمرز پروٹیسٹ جاری ہے، کسانوں کا احتجاج جاری ہے اور وہ روز کی بنیاد پر بڑھتا جا رہا ہے۔ ان تمام تر معاملات سے بھارت توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، لیکن بھارت یہ جان لے کہ پاکستان پوری طرح سے ان کے عزائم سے واقف ہے۔ بالکل، آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے مذموم مقاصد سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، امپورٹنٹ پلیئرز کی اجازت لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دیگر حمایتیوں سے مل کر فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ سرجیکل اسٹرائک کے لیے بھارت اپنے پارٹنرز کی اجازت کا منتظر ہے۔ سنگین مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت ایسے اقدام کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اپنی ملکی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندرون سنگین مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت خطرناک کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ بھارت میں کسانوں کا بڑا احتجاج جاری ہے۔ بھارت کورونا وائرس پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے مذموم مقاصد سے پردہ اٹھایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت دیگر حمایتیوں سے مل کر فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ، لاہور میں سرکاری زمین پر قبضہ، مسلم لیگ نون کے رہنما مدثر قیوم نارا گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی سی گجرانوالہ نے اینٹی کرپشن کو پرچہ درج کرنے کا ریفرنس بھیجا تھا۔ یار محمد سے بات کرتے ہیں۔ یار محمد، آگاہ کیجئے۔ بالکل، ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کے بھیجے گئے ریفرنس پر درج مقدمے میں اینٹی کرپشن نے گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق ایم پی اے اور وہ جو پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مدثر قیوم نارا، ان کے بھائی موجودہ ایم این اے اظہر قیوم نارا اور والد سلطان احمد نارا کے خلاف ڈی سی گجرانوالہ نے اینٹی کرپشن کو پرچہ درج کرنے کا ریفرنس بھیجا تھا، جس پر جو الزام لگایا گیا تھا ریفرنس میں کہ 267 کنال سے زائد جو سرکاری اراضی غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا تھا انہوں نے، اور ساتھ جو محکمہ مال کے افسران ہیں اور حلقہ پٹواری کی ملی بھگت سے جو موضوع متوں کے بھونکے کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ سرکاری زمین پر قبضہ کیا تھا۔ اب جو مدثر قیوم نارا ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ رکن قومی اسمبلی خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر خان پر سرکاری زمین پر قبضے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق غلام دستگیر نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے سینما بنایا۔ مقدمے میں ایمو پلاننگ طاہر گجر، سابق بلڈنگ انسپیکٹر سرفراز احمد، غلام دستگیر بھی نامزد ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ ڈی سی گجرانوالہ کے ریفرنس پر درج کیا گیا۔ ملزمان سے سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے گرد نیب کا شکنجہ کسنے لگا۔ قومی احتساب بیورو نے کرپشن الزامات پر 26 سوالات کے جواب مانگ لیے۔ سوال نامہ ارسال کر دیا گیا۔ جے یو آئی سربراہ سے ذرائع آمدن، اپنی اور خاندان کی جائیداد کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ 24 دسمبر تک جواب جمع نہ کرانے پر قانون حرکت میں آ جائے گا۔ جے یو آئی سربراہ فضل الرحمان کے خلاف کرپشن کے الزامات، نیب کا 26 سوالات پر مشتمل سوال نامہ ارسال، 24 دسمبر تک جواب جمع نہ کرایا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ نیب سوال نامے کے مطابق فضل الرحمان اپنے والد کے ذرائع آمدن کی تفصیلات دیں، والد کی خریدی گئی وراثت میں ملنے والی جائیداد کی تفصیل دیں، اپنے اور خاندان کو والدین کی جانب سے ملنے والی وراثت کی تفصیل دیں۔ فضل الرحمان اپنے سالانہ ذرائع آمدن کی تفصیل بتائیں۔ نیب نے فضل الرحمان کی زیر ملکیت جائیدادوں کا ذرائع آمدن بھی پوچھ لیا۔ کہا کہ ڈی آئی خان میں 64 کنال کی مختلف زمین خریدنے کا ذریعہ آمدن بتائیں۔ بیٹے کے نام خریدے گئے 2 کنال 15 مرلہ زرعی زمین، ملتان کینٹ میں بیٹے کے نام 5 مرلہ زمین خریدنے کا ذریعہ آمدن بتائیں۔ نیب سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ کوئی اور زمین جو آپ یا خاندان نے کسی اور کے نام خریدی اس کا ذریعہ آمدن بتائیں۔ گل اصغر، نور اصغر، محمد جلال، شیر بہادر سے آپ کا یا پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ محمد اشرف، عبدالرؤف، شوکت خان، دین محمد، یاسر، ابرار علی شاہ، شریف اللہ، ٹکا خان، حاجی شہزادہ، ابرار احمد اور محمد رمضان سے بھی تعلق بتائیں۔
آپ کو اور خاندان کو تحفے میں ملنے والے اثاثوں کی تفصیل دیں. آپ نے اور خاندان نے زمین کے علاوہ جو کچھ خریدا, زمین کے علاوہ کسی اور کے نام بھی جو کچھ خریدا, تفصیل دیں. اپنے اور خاندان کے جو اثاثے فروخت کیے ان کی تفصیل دیں. دوسروں کے نام پر تعمیر کیے گئے ہوٹل, دکانیں, گھر کی تفصیل دیں. انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کرائیں. آپ کے اور خاندان کے بیرون ملک دوروں کے اخراجات, مقاصد بتائیں. آپ اور خاندان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات دیں. فضل الرحمان اگر کسی اور کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں تو بتائیں. آپ کی سرپرستی میں چلنے والے مدارس کی تفصیلات دیں. ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات بتائیں. سرکاری زمین جو آپ کو, قریبی دوستوں, پارٹی کے لوگوں کو ملی, اس پر رائے دیں. اپنی جماعت کے ملک اور بیرون ملک بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات دیں. سوال نامے میں پوچھا گیا کہ آپ اتنی شاہانہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں, اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں, کیا یہ درست ہے کہ آپ نے بھائی کی سرکاری نوکری کے لیے سیاسی اثر استعمال کیا. 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سے متعلق تحقیقات. ایف آئی اے کی ٹیم کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی. ایف آئی اے ٹیم شہباز شریف سے منی لانڈرنگ سے متعلق تحقیقات کرے گی. بات کریں گے, بابر خان ہمارے ساتھ ہیں. بابر, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے, 3 رکنی ایف آئی اے کی ٹیم میاں شہباز شریف سے تحقیقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا پہنچ چکی ہے. ٹیم کی سربراہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد مردان کر رہے ہیں, جبکہ جو ٹیم یہ تحقیقات کر رہی ہے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں میاں شہباز شریف کے. کل بھی ایک ٹیم حمزہ شہباز سے تفتیش کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچی تھی اور وہاں کے بیانات قلم بند کیے تھے. ابھی ٹیم جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہی ہے. اس کے بعد یہ بیانات قلم بند کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں واپس چلی جائے گی. بہت شکریہ بابر. لاہور ہائی کورٹ میں شریف خاندان کی چودھری شوگر ملز کو انکم ٹیکس نوٹس بھجوانے پر سماعت. عدالت نے انکم ٹیکس کمشنر اپیل کو کیس پر 30 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. ایف بی آر کو چودھری شوگر ملز کے خلاف اپیل کی فیصلے تک کارروائی سے روک دیا گیا. جسٹس شمس محمود مرزا نے چودھری شوگر ملز کی درخواست پر سماعت کی. ایف بی آر نے درخواست گزار ملز کو 24 ملین کے انکم ٹیکس کی ریکوری کا نوٹس بھیجا. لاہور ہائی کورٹ میں خسرو بختیار اور ہاشم جمع بخت کے خلاف نیب انکوائری مکمل نہ کرنے کا معاملہ. چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. چیئرمین نیب نے جمع کرائے گئے جواب میں کہا کہ توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت ہے. عدالت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. نیب غیر جانبدارانہ طریقے سے انکوائری کر رہا ہے. آئین کے آرٹیکل 25 اور قانون کے تحت تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں. درخواست گزار کا نیب پر سیاسی اثر و رسوخ کا الزام بے بنیاد ہے. پی ڈی ایم کو سینٹ الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں. اسلام آباد آنا ہے, ابھی آ جائیں. عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو کرپٹ اور منی لانڈررز کے خلاف ایسے قانون لائے گا کہ چیخیں نکلیں گی. بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے. میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے. آنا ہے تو ابھی آ جاؤ, موسم ٹھیک ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے. بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی. بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا. کہیں نہیں جا رہا عمران خان. جس نے شرط لگانی ہے پاکستان میں مجھ سے لگا لے, ان سے تو نہیں جاتا. یہ سمجھتے ہیں کہ بندے لا کے بیٹھے جی ریزائن دینا دیں اور پھر ایک درمیانی الیکشن ہو جائے گی. الیکشن کا ہی مطالبہ کرتے ہیں نا, ان کی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیں گے. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے. اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا. مسلم لیگ نون کا قبل از وقت سینٹ انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 11 فروری سے پہلے انتخابی شیڈیول دیا جاتا ہے تو غیر آئینی ہوگا, اس کے خلاف عدالت جائیں گے. الیکشن کمیشن سے ایسی امید نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے گا. فروری سے پہلے اگر الیکشن شیڈول دیا جاتا ہے سینٹ کا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گے. اول تو ہمیں یہ امید نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اس قسم کا کوئی غیر قانونی اقدام اٹھائے. اور اگر 11 فروری کو ہی دینا ہے شیڈول تو اس کو جتنا مرضی سے کم کر لیں. اس میں جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 20-22 دن ہے وہ تو لینے ہی لینے ہیں. تو وہ کیا کریں گے 8 مارچ کی بجائے 3 مارچ کو اگر ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق. لطیف صاحب نے بعض اوقات ہمارے دوست جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں تاکہ چلو ذرا میڈیا میں تھوڑا سی پذیرائی ہو جائے اور تھوڑا خبر چل جائے. تو اس کے لیے تھوڑی سی ٹیڑھی بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ سیدھی بات تو چلتی نہیں ہے. میاں جاوید لطیف کے بیان کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد.